رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے دین کے کام کی 40 احادیث سنا دے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سارے عمل نیت سے ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، چین کا جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ٹہنوں کا جو حصہ پاجامہ کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ مسلمان تو ہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے مسلمان محفوظ رہے۔ جو شخص نرم عادات سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنی نفس پر قابو رکھے۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ توڑا ہو۔ اس گھر میں رحمت کی فرشتی نہیں آتی جس میں کتا یا تصویر ہو۔ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ خلیق ہے۔ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈاسا جا سکتا۔ حقیقی غنا دل کا عنا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہے۔ جو کسی مسلمان کی غیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی غیب چھپائے گا۔ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی سے قناعت دے دی۔ سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والی ہوگی۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ رہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو، سب بھائی ہو کر رہو۔ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلی کی تھی، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتی جو اس سے پہلی کی تھی۔ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا، جھوٹی شہادت دینا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑوائے، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر معاملے میں آسانی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبعوث جھگڑالو آدمی ہے۔ پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد ہی ہے۔ قبروں کو سجدگاہ نہ بناؤ،
نماز میں اپنے صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بیچتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بیچتا ہے۔ سب اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔